ہٹلر وہ آدمی جس کا نام سن کر آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ اب بات ہے ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا؟ اصل بات کوئی کبھی نہیں بتائے گا۔ اس ویڈیو میں ہٹلر کی اصل حقیقت جانیے، پیدائش سے موت تک۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1889 سے، جب آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے براؤنو ایمن میں ہٹلر پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام اڈولف ہٹلر رکھا گیا۔ اس کا بچپن عام اور تعلیمی لحاظ سے ناکام رہا۔ ہٹلر مصور بننا چاہتا تھا، لیکن وینا کی آرٹ اکیڈمی نے 1907 اور 1908 میں اسے بار بار مسترد کر دیا۔ یہ ناکامی اس کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی اور ہٹلر جرمن فوج میں شامل ہوا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست اور ذلت آمیز معاہدے نے اس کے اندر شدید غصہ اور نفرت پیدا کر دی۔ جنگ کے بعد جرمنی معاشی تباہی کا شکار ہو چکا تھا۔ مہنگائی حد سے بڑھ گئی، بے روزگاری عام ہو گئی اور سیاسی نظام کمزور پڑ گیا۔ اسی ماحول کو دیکھتے ہوئے ہٹلر نے سیاست میں قدم رکھا۔ 1920 میں وہ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز جماعت، جسے نازی جماعت کہا جاتا ہے، اس میں شامل ہو گیا۔ اپنی زوردار آواز، جذباتی تقاریر اور قوم پرستی کے نعروں کے باعث وہ جلد جماعت کا سب سے نمایاں رہنما بن گیا۔ وہ جرمنی کی ہر ناکامی کا الزام یہودیوں، کمیونسٹوں اور بیرونی طاقتوں پر ڈالنے لگا۔ 1923 میں اس نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جسے بہرحال پوچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور ہٹلر کو جیل جانا پڑا۔ جیل کے دوران اس نے اپنی مشہور نظریاتی کتاب مائن کامف لکھی، جس میں اس نے قوم، طاقت اور دشمنوں کے بارے میں اپنے خیالات بیان کیے۔ جیل سے رہائی کے بعد ہٹلر نے حکمت عملی بدلی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ بندوق کے بجائے قانون اور انتخابات کے ذریعے اقتدار حاصل کرے گا۔ ہٹلر کی جذباتی تقاریر نے عوام کو مائل کر لیا۔ لوگ اب ہٹلر کو جرمنی کا مستقبل سمجھنے لگے۔ 1932 کے انتخابات میں نازی جماعت جرمنی کی سب سے بڑی جماعت بن چکی تھی۔ اگرچہ اسے مکمل اکثریت حاصل نہ ہو سکی، یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سے ہٹلر اقتدار کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ 1933 میں جرمنی کے صدر پال فان ہنڈنبرگ نے آئینی طریقے سے اڈولف ہٹلر کو ملک کا چانسلر مطلب وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ چانسلر بنتے ہی ہٹلر نے حالات کو اپنے حق میں موڑنا شروع کر دیا۔ اسی سال جرمن پارلیمنٹ کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ہٹلر نے ہنگامی قوانین نافذ کر دیے۔ اس نے پارلیمنٹ کو بے اختیار کر دیا، آزادی اظہار ختم کر دی گئی، سیاسی مخالفین گرفتار ہونے لگے اور خود کو مطلق حکمران بنا لیا اور عوام پر خوف مسلط کر دیا گیا۔ 1933 میں ایک خصوصی قانون کے ذریعے ہٹلر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کے بغیر قانون بنا سکے۔ 1934 میں صدر ہنڈنبرگ کے انتقال کے بعد ہٹلر نے صدر اور چانسلر دونوں عہدے اپنے پاس جمع کر لیے اور خود کو ملک کا واحد رہنما قرار دے دیا۔ اب جرمنی میں صرف ایک ہی سیاسی جماعت جائز تھی۔ یہودیوں پر سخت قوانین نافذ کیے گئے۔ میڈیا، تعلیم، عدلیہ اور فوج سب نازی کے کنٹرول میں آ گئے۔ جرمنی نے تیزی سے اپنی فوجی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ حالانکہ یہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی تھی، دنیا خاموش رہی اور ہٹلر دن بدن زیادہ طاقتور ہوتا چلا گیا۔ اب وہ سال آ گیا جب ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم شروع کر دی۔ سن 1939 جب ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ یہی حملہ دوسری عالمی جنگ کا آغاز بنا۔ اس حملے کے بعد ہٹلر نے مسلسل کامیابیاں حاصل کی۔ وہ ایک کے بعد ایک ملک پر قبضہ کرتا گیا۔ کچھ ہی برسوں میں جرمن فوج نے ہٹلر کی قیادت میں یورپ کے کئی ممالک پر قبضہ کر لیا۔ ان ممالک میں شامل تھے پولینڈ، فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈز، ناروے، ڈنمارک، یوگوسلاویا، یونان، چیکوسلوواکیا اور آسٹریا، جہاں ہٹلر پیدا ہوا۔ اب ہٹلر کی نظریں پوری دنیا پر بادشاہت کرنے پر تھی اور پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن 1941 میں ہٹلر نے اپنی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس نے طاقت کے نشے میں آ کر روس پر حملہ کر دیا۔ سخت سردی، لمبے فاصلے اور شدید مزاحمت نے جرمن فوج کو توڑ دیا۔
इसी दौरान अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। अब जर्मनी चारों तरफ से दबाव में आ गया और कमजोर हो चुका था। 1945 में इत्तेहादी अफवाज जर्मनी के दारुल हुकूमत तक पहुंच गए। जर्मनी पर अब हिटलर का कंट्रोल जैसे खत्म ही हो चुका था। हिटलर अकेला रह गया। वो अपनी नाकामी अपनी आंखों से देख रहा था। न फौज बची, न ताकत और न इक्तदार। हिटलर की दुनिया पर बादशाहत करने की चाहत और रूस पर हमले की गलती उसको ले डूबी। ये सब देखकर बर्लिन के एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में बैठे हुए हिटलर ने सरेंडर नहीं किया, हार न मानी। गिरफ्तारी या किसी दुश्मन के हाथ से मरने के बजाय 30 अप्रैल 1945 को अडोल्फ हिटलर ने खुद को ख़त्म करने का फैसला कर लिया और खुदकुशी कर ली। लेकिन ये हिटलर की मौत की कयास आराई है। इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई कि हिटलर की मौत हुई या वो कहीं चला गया। लेकिन आज भी दुनिया हिटलर से डरती है। हिटलर के पूरे नाम अडोल्फ हिटलर पर पाबंदी है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या हिटलर मुसलमानों की सपोर्ट करता था? क्या मुसलमानों के बदले के लिए यहूदियों का कत्लेआम करता था? आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।